اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین ثم اما بعد۔ پھر سے ایک بار سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سورہ یاسین سورہ چل رہا ہے، تفسیر چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 47 تک پہنچ گئے تھے۔ ہم نے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، پھر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے جو زبردست ہے، رحیم ہے، کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ لوگوں کو آخرت سے خبردار کیا جائے۔ اس کے بعد میں اللہ نے ایک اور بھی فیصلہ سنا دیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اور آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اس کی بھی کافی وضاحت ہو چکی تھی۔ اور پھر ہمیں وارن بھی کیا گیا تھا، اگر اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس پر ہم نے عمل نہیں کیا، سن سن کر ہم نے انسنی کر دی، تو جو ہماری کتاب تیار ہو رہی ہے، جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، اس کتاب میں ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کتاب کی وجہ سے ہمیں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 13 سے، ہم نے پڑھا تھا ایک قصہ جو ان کو سنایا گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ان کو بھی کہا جا چکا ہے، اور صرف یہ اس وجہ سے ہی انکار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب انسانوں میں سے ہی تھے۔ اور پھر انجام بھی ہمارے سامنے آیا تھا کہ 3 رسولے کے ہوتے ہوئے جس بندے کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے دیر نہیں کی بلکہ فوراً ہی اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کی بات ماننے کے بجائے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ انجام سے اتنا خوش ہوا کہ اس کا دل چاہا کہ کاش اس کی قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اس کو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام دیا ہے، کیسی جنت عطا فرمائی ہے۔ یعنی زندگی میں بھی جو موقع ملا خیر خواہی کی، اور بعد میں بھی اس کے اندر وہ خیر خواہی کا جذبہ رہا کہ شاید یہ خبر ان لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو ہدایت پر آ جائیں۔ اتنا بڑا جرم تھا، قتل کا جرم، نبیوں کے انکار کا جرم، تو اس قوم کے لیے بطور سزا کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑا لاہ و لشکر تیار کرنا نہیں پڑا، بلکہ ایک ہی آواز، ایک ہی چیخ نے ان سب کو بجھا کر رکھ دیا، لفظ خامدون آیا ہے۔ اور پھر بات آئی تھی کہ حسرت، بندوں کے حال پہ حسرت، کہ ان کا ہمیشہ سے ہی رویہ رہا کہ جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا استہزاء ہی کیا، اس کو اگنور کیا، کبھی سیریسلی انہوں نے لیا ہی نہیں اس پیغام کو۔ اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ دیکھو کہ کتنی ہی قومیں ہلاک ہوئیں، اور وہ جب دنیا سے چلی گئیں، ان پر تباہی آ گئی، تو وہ لوگ سب واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہمارے روبرو ایک دن حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جیسا کہ بات ہماری شروع میں آئی تھی کہ نہ وہ آیات کونیہ سے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ وہ پچھلی قوموں کی تباہی سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ آگے مستقبل کی انہیں کوئی فکر ہے، ایک بے پرواہ زندگی ہے، بس وہ گزر رہی ہے، انہیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا اب بات انہیں بتائی جا رہی ہے کائنات کی نشانیوں کی طرف سے، شاید اس پر غور کر کے ان کو کوئی نصیحت مل جائے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک مردہ زمین کی مثال دی گئی تھی کہ کس طرح زمین مردہ ہوتی ہے اور کس طرح
جب اللہ تعالیٰ اس پر پانی برساتے ہیں اسے ایک زندگی ملتی ہے، اور کس طرح وہ ہمارے ہی لیے انتظام کرتی ہے۔ اور پھر وہ باغات کا ذکر ہوا تھا کہ کیسے کیسے باغات اللہ نے دنیا میں بھی بنائے ہیں، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں نکالا تمہارے لیے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جسے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سبحان العظیم، پاک ہے وہ ذات، صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کو جوڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر رات کی بات ہوئی اور دن کی بات ہوئی، یہ تمام نشانیاں، پھر کشتی کی بات ہوئی، اس کے بعد میں دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سواریوں کے کیسے کیسے انتظام۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ حقیقت پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز پانی پہ سمندر کی تہہ پر چل رہے ہیں من و ٹن و سامان لے کر، جو ایروپلین ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں، یہ اصل کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کا فائدہ اٹھانے کے لیے انسانوں کو یہ تمام چیزیں بنانے کے لیے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ذہن دیا، دماغ دیا، اور اللہ اگر چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غرق کر دے، اور اگر کسی کو سمندر میں غرق کر دیا جائے تو وہاں تو کوئی ہماری چیخ و پکار بھی سننے والا نہ ہو، اگر ایروپلین کریش ہو جائے تو کوئی بچانے والا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمائی کہ یہ ہماری رحمت ہے، کہ یہ سب چل رہا ہے ہماری رحمت سے، تم پار لگائے جاتے ہو، اور ایک وقت تک کے لیے تم فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہو۔ اس کے بعد جو 3 آیتیں ہمارے سامنے آئی تھی، 45، 46 اینڈ 47، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو جھنجھوڑا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ، اب بھی ڈر جاؤ، اب بھی تقوی اختیار کر لو، اب بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے، جب بھی کہا جاتا ہے دیکھو اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آگے دیکھو، ایک طرف تو آگے دیکھنے کا مطلب تاریخ ہے، دوسری طرف اپنے اعمال دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو، تم نے کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے، کیا سرمایہ ہے تمہارے پاس، کس پر تم اتنے نازاں ہو، کس پر تم اتنے پھولے ہوئے ہو، کس پر تم اتنا تکبر کر رہے ہو۔ اب بھی سنبھل جاؤ، وقت ہے، موقع ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ رحم کی بڑی ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ اس کو کچھ سمجھنا ہے تو ایک ماں اور ایک بچے سے سمجھو کہ بچہ ماں کو کتنی بھی تکلیف پہنچائے، اور وہ یعنی پریگننسی سے لے کے اور بعد تک اور بڑی عمر تک بچے کی طرف سے جتنی بھی تکلیفیں پہنچیں، لیکن ماں ہمیشہ اپنی محبت ہی نچھاور کرتی رہتی ہے، اپنی اس سے کچھ نہیں چاہتی، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے بچے کے لیے کیا کر دے، اس کے ذرا سی تکلیف اسے گوارا نہیں ہوتی، وہ ہر وقت چاہتی ہے کہ میں بچوں کو کس طرح آرام پہنچاؤں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، بندے اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا جائے ابھی سنبھل جاؤ، اپنے آگے پیچھے غور کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ مکے والے اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، یہاں تک کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری کی ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں، اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ بات وہی آ گئی نا، کیونکہ کہیں سے راستہ ہی نہیں، ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، مذاق میں اڑاتے ہیں اس کو۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ذرا اس پر غور کرے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، بلکہ اب اس کو کیا کہتے ہیں، او یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ اگر چاہتا تو انہیں خود ہی کھلا دیتا، اللہ کے پاس کوئی کمی تھی، بھلا اس نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں۔ اور بجائے
اس کے کہ وہ اس پہ غور کریں. کہتے تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہو. اب آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 48 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صدق اللہ. اب کیا ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے؟ ماننا تو ہے نہیں. اچھا، ہمارے اندر بھی یہ بات ہے نا، کوئی چیز ماننا نہیں ہوتے، بڑے ہیلے نکالتے ہیں، بڑی تعویلیں کرتے ہیں. تو یہ کیا کہا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بات آخر کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کب آئے گی وہ قیامت؟ کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی آئے گی. آخر کب ہوگا وہ وعدہ؟ یعنی مذاق اڑانا، رسولوں کا مذاق اڑانا. حالانکہ جب بھی یہ بات سامنے آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا دیتے؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے. جیسے کہ وہ آپ نے حدیث جبریل بھی سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے. اس میں بھی جب پوچھا گیا تھا قیامت کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی کوئی خاص اسے بھی علم نہیں ہے، اور جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی کوئی خاص علم نہیں ہے. ہاں، نشانیاں بتائی تھیں جبرائیل علیہ السلام. تو اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ ملک میں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. یہ کہتے ہیں آخر وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی وہ گھڑی؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تو صحیح. آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور میں تو کلم کلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، میری اور کوئی ذمہ داری نہیں. لہٰذا ہمیشہ اس بات کو لے کر مذاق اڑایا گیا کہ اتنے دن سے بات سنتے آئے ہیں قیامت آئے گی آئے گی، آخر کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا. یہ پوچھتے ہیں آپ سے آخر کب آئے گا وہ وقت، کب آئے گی وہ گھڑی؟ آپ اس سے کس فکر میں ہیں؟ الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا. کہا جا رہا ہے کہ اس کا وقوع کب ہوگا وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، رب کے پاس ہے. تم صرف اس کو خبردار کر سکتے ہو جو اس سے ڈرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اسے قیامت کا کیا ڈر؟ اس کی زندگی تو بڑی موج مستی میں گزرتی ہے، نہ اسے آگے کی فکر ہے، نہ پیچھے کی فکر ہے، نہ اسے قیامت کی کوئی یقین ہے، کچھ نہیں. تو جب بھی یہ بات سامنے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی، سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ تم وادی طویٰ میں ہو، اپنی جوتی اتار دو، اور میں نے تمہیں چنا ہے، لہٰذا جو میں بات کہتا ہوں تم غور سے سنو، میں ہی اللہ ہوں، لہٰذا صرف میری عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا. اور ان سب سے بات یہ کہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ پہلی ہی بار میں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یہ قیامت آ کے رہے گی، میں بس تھوڑا سا چھپائے ہوئے ہوں اسے. کیوں؟ تاکہ ہر شخص کو لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ جو انسان کوشش کی ہے اس کا اسے پورا پورا صلہ دیا جائے. سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ فاصلہ رکھا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. تو یہاں بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ غور کریں سمجھیں اب بھی
فکر آخرہ ان کے دماغ میں آئے نہیں، بلکہ یہ مذاق اڑا کے پوچھ رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کیا کہ صرف ما ينظرون الا صیحة واحدہ، کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ بس ایک چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی، اور یہ کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ اسی بحثوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، رسولوں کا مذاق اڑانے میں لگے، ابھی انہی تمام چیزوں میں کہ اچانک ان کی تباہی کا اعلان ہو جائے گا۔ اس میں پہلا یہ تو قوموں کی تباہی جس طرح آئی، سب ختم، کچھ بچا نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بس اب تو یہ بس اسی انتظار میں ہے کہ بس وہ ایک چیخ آئے، ایک آواز آئے، اور بس سب کے سب کو لے جائے، اور یہ اسی طرح بحثوں میں پڑے رہیں۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر اگر وہ موقع آ گیا، وہ تباہی کا وقت آ گیا، تو نہ تو یہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا جس چیز کے لیے انہوں نے اتنا انویسٹ کرتے ہیں، اور بچوں کا فیوچر اور اتنا سب کچھ، یہ نہ یہ وصیت کر سکیں گے کہ مال کیسے کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں، موقع ہی نہیں ملے گا، اور نہ واپسی کا کوئی موقع۔ جتنی قومیں تباہ ہوئی، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی لوٹ کے نہیں آنے والا، یہاں بھی یہی بات آ رہی۔ یہ ساری آیتیں نا ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، اگر ہم ان کو اسی طرح سن کے نکل جائیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا، ہماری زندگیوں میں چینج آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی ہم نے اس پر غور و فکر کیا ہے تو آج بھی موقع ہے کہ ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں ہر تھوڑی دور کے بعد ایک چیز ایسی جو بار 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 آپ کو یاد دلائی جاتی، ایسا لگتا ہے وہ ہمارا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی۔ وہ کیا ہے؟ آخرت، آخرت، آخرت آنا ہے اس کو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی سزا یا جزا ملنی ہے، ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ اگر غور سے قرآن پڑھتے ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں تو قرآن میں 3 طرح کی تباہیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو قوموں کی تباہی، اس کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا۔ دوسری قیامت کی تباہی، اور تیسری جہنم کی تباہی۔ یہ بار بار ہمیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بار بار ہمیں خبردار کرتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی سانسیں باقی ہیں، ابھی بھی کچھ کر جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب تمہاری توبہ بھی قبول نہ ہو، وہ غرغرہ اگر طاری ہو گیا، وہ موت کا وقت آ گیا، چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ ابھی زندگی جتنی بھی بچی ہے وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہاں ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، ابھی مہلت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، لہٰذا اگر ابھی بھی ہم نہیں سنبھلے تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہلت حسرت میں بدل جائے اور ہمارے سارے موقع ہاتھ سے نکل جائیں۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ پھر وہ قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل لیے ہوئے آسمان کی طرف نظر ٹکائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اور جب اللہ حکم دے گا یہ سور میں پھونک مارنا شروع کر دیں گے۔ اور ہمارا یہ دوسرے یہاں جو ہے وہ دوسرے سور کا ذکر ہے۔ ایک سور جب ہوگا، پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش آ جائیں گے، سب ختم، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور اچانک، یعنی حیران ہوتی ہوں میں قرآن میں جو مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ قیامت کا آنا ایسا ہے جیسے کلم ہل بسر، پلک جھپکنا،
کوئی پہلے سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اچانک قیامت آ جائے گی. تو پہلے سور میں تو سب ختم، اور یہ دوسرا سور جو ہوگا اس کا یہاں ذکر ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اچانک اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. یہ اجداث کا لفظ ہم سمجھ لیں. اجداث کہتے ہیں پرانی قبریں جن کے نام و نشان مٹ چکے ہوں، سینکڑوں سال پرانی قبریں. ٹھیک ہے، تو یہ اچانک جو معاملہ ہوگا نا، وہ قبروں سے نکلیں گے اور سارے کے سارے ایک ہی طرف کی دوڑ ہوگی، سب ایک طرف بھاگ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب کین یو امیجن، آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا منظر ہوگا؟ سارے کے سارے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی، سب چاہے وہ قبروں میں ہیں چاہے وہ جو زندہ تھے وہ ختم ہو گئے، سب کے سب دوڑ رہے ہوں گے کہاں؟ اپنے رب کی طرف سے، یہ پرانی قبروں سے نکل کر. اور کیا کہتے ہوں گے؟ دوڑتے جا رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ویسے بھی اچانک اگر آپ سو کے فوراً اٹھے ہیں تو کیسا ایک دم سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گہری نیند سے آدمی اٹھے، میں جا رہا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری کمبخت، کس نے ہمیں ہمارے قبروں سے جگا دیا، کس نے ہمیں نیند سے جگا دیا. من بعثنا من مرقدنا، یعنی اب انہیں سمجھ میں آئے گا. ایک تو یہ کہ برابر یہ بات بتائی جاتی کہ ویل جو ہے جہنم کی وہ گھاٹی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اور بہت بار قرآن میں اس کا ذکر ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، آتا ہے نا قرآن میں. یہ ویل. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو اگر بد دعا دینی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ویلک، مطلب ایسی تباہی جس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، خیال ہی نہیں آ سکتا. تو یہ نکل رہے ہیں وہاں سے، ابھی یہ جہنم میں نہیں گئے، ابھی قیامت کا منظر پورا شروع نہیں ہوا، لیکن اب انہیں سمجھ میں آ گیا اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے، اب کیا ہونے والا ہے. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اٹھے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ارے کس نے ہمیں جگا دیا، کہاں سے کیا ہونے والا ہے بالکل. اور یہ بات ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے. پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، او یہ تو لگتا ہے وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وہی لفظ رحمان جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا، وہی لفظ رحمان اب یاد آ گیا ان کو. نہیں رحمان نے کچھ نازل وازل نہیں کیا، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، وہ بندے کی بات بھی یاد آ رہی ہے. رحمان، اس نے کہا تھا نا رحمان اگر تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو یہ دوسرے غیر اللہ کے جو وہ ہیں ان کے اوپر میری شفاعت کوئی کام نہیں آئے، یہ مجھے بچا نہیں سکے، کیسے اللہ کی عبادت نہ کروں. وہ ان کو یاد آ رہا ہے، وہ کان میں بات تو پڑی ہوئی تھی، وہ رحمان لفظ تو کان میں تھا، اب یہ نہیں یاد آ رہا ہے. او یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ایک دن آئے گا. اور رسول سچ کہتے تھے، اس وقت تو رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، اس وقت تو مذاق اڑا رہے تھے، اس وقت تو ان کو اگنور کر رہے تھے، اس وقت تو کہہ رہے تھے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، بڑی تمہیں سخت سزا دیں گے. آج لفظ رحمان یاد آ گیا، ہاں اب سمجھ آیا، لیکن اب سمجھ میں آنا کس کام کا. لہٰذا یہ دوڑتے جا رہے ہیں، وہ والی تباہی تو ابھی آئی نہیں ہے، لیکن بس اب سمجھ میں بات آ رہی ہے ہاں کیا ہونے والا ہے. یہ تو سب وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، سب رسولوں نے سچ کیا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک آواز کا ہونا ہوگا، ایک آواز. یہ جو دوسرا سر پکا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیر نہیں لگے گی، کہیں بھی ہو سب کے سب ہمارے روبرو آ کے حاضر ہوں. پہلے بھی بات آئی تھی نا، ان کل لما جميع لدینا محضرون، اسی سورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں بھی وہی بتایا جا رہا ہے
ابھی جو کرنا ہے کر لو، کوئی تیاری مت کرو، لیکن بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. واپسی تو ہماری ہی طرف ہے، اور حساب بھی ہم نے لینا ہے، کسی اور نے نہیں لینا. حساب ہم نہیں لینا ہے، یاد رکھنا. ہم کو سب پتا ہے، تمہارے سارے کرتوت، تمہارے سارے اعمال ایک طرف تو فرشتوں نے تیار کیا، اور ہم بھی بے خبر نہیں تھے. تمہارا ہر عمل ہماری نظر میں تھا. اور یہ دن اسی لیے اللہ نے رکھا ہے تاکہ تمہیں اچھے کاموں کی جزا ملے اور غلط کاموں کی سزا ملے، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بس وہ آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. مانا جا رہا ہے اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا تم کو جو تم عمل کر کے آئے. جیسی ہماری تیاری ہوگی، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے. ایک بات ذرا سا میرا اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم سب مل کے اس پہ غور کریں. قرآن میں فعل کی بات بھی آتی ہے اور عمل کی بات بھی آتی ہے. فعل وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں. یہاں بات آ رہی ہے عمل کی. عمل ہوتا ہے جس میں نیت شامل. فرشتے جو ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں کرامن کاتبین، ان کو ہماری نیتوں کا حال نہیں معلوم. جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جیسے مثلا ہم سانس لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ہم کوئی جان کے کوشش تو نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ہم نیت تو نہیں کر رہے ہیں. ہم کہیں چل کے جا رہے ہیں، فعل ہے. لیکن ہاں وہی چلنا جب مسجد کی طرف کوئی جا رہا ہے، نیت کے ساتھ جا رہا ہے، وہ ہو گیا عمل. تو یہ جو بدلہ ملے گا نا، فعل بھی نہیں، عمل کا بدلہ ملے گا. فرشتے جو ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں وہ ہمارے فعل پر، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. لیکن جو ہمیں جزا یا سزا ملے گی، ہو سکتا ہے بظاہر میں ہمارا عمل بہت اچھا ہو، لیکن اندر میں نیت ہماری کھوٹی ہو، اس میں دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، شو آف کرنے کے لیے ہم نے وہ کیا ہو. اور یہ ہو سکتا ہے ہمارا عمل چھوٹا ہو لیکن نیت بڑی خالص ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو. ظاہر سی بات ہے، فرق ہے نا. اسی لیے تو فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. مالک یوم الدین وہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا. فرشتوں کو بھی ہماری نیت کا حال نہیں معلوم، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کا ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر کوئی کسی پہ ظلم کر بھی نہیں سکے گا، نہ اس پر ظلم کیا جائے گا، نہ وہ کسی پر ظلم کرے گا. بلکہ آج تو فیصلے کا دن ہوگا، اور انسان کے وہ سارے عمل جو اس نے دنیا میں کیے تھا اس کو پوری پوری جزا دی جائے گی. اب جس نے اچھے عمل کیے، جس نے تیاریاں کی، جس نے ہر قدم پر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی، جو ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہا کہیں میرا رب، میرا مولا، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا، وہ کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے، وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی ناراضگی کی فکر میں وہ گناہوں سے اپنا دامن بچاتا رہا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی کوششیں کرتا رہا. ہر قدم اٹھاتے وقت اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا یا ناراض. لہذا اب اس کی جزا بھی ویسی ہونی چاہیے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. کیا پیارا انداز ہے. اس دن جنت والے، اس صاحب کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ نے ایک لمبا وقت گزارا ہو،
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا نا، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہیں، تم جو انہیں مجنون اور شاعر اور کاہن کے لقب دے رہے ہو، ایک لمبا وقت تمہارے ساتھ گزرا ہے، ساتھی ہیں تمہارے، تو یہ جنت کے ساتھ، جنت میں. اور ساتھی اس کو بھی کہتے ہیں جس کی آپس میں بڑی ریزیمبلنس ہو، مطلب ہر چیز میں یکسوئی ہو ایک دم اس کے، تو وہ مشغلوں میں ہوں گے، بہت مزے میں، بڑے مطلب دنیا میں کیا ہوتا ہے انسان او بور ہو گیا، ہاں کوئی بوریت نہیں، سب اپنی یعنی سب کچھ اپنی مرضی والا ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، ہنسی خوشی، اور بڑے مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے، بڑے ہنس بسل ہوتے نا، بہت ہر وقت مسکراتے ہی رہتے ہیں، ہنستے ہی رہتے ہیں، وہاں بھی بس جتنے بھی ساتھی ہوں گے جنت والے سب بڑے مزے میں، بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اکیلے نہیں، ہم و ازواجہم، وہ بھی ان کی بیویاں بھی، اسپاؤس، سایوں میں، فی ظلال، کیا نقشہ جنت کا. حالانکہ اصل جو جنت کے مزے ہیں وہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. آتا ہے نا کہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا. لیکن پھر بھی جو جھلکیاں دکھائی گئی ہیں، ایک جنت کا وہاں ذکر تھا، جنات من نخیل وعناب، ہے نا، تو تھوڑی سی ایک دنیا میں ایک جھلک دکھائی گئی تھی. اب اس جنت کی بات ہو رہی ہے جو ملنے والی ہے، ٹھیک ہے. تو اور کہاں ہوں گے، علل ارائک متکئون، اور سیریوں پہ ٹیک لگائے، تکیے لگائے، بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم تو اصل میں دنیا میں خوشی تلاش کرتے ہیں، دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، اصل جو سکون اور خوشی کی جگہ ہے نا، وہ ہے جنت. اور اس کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، فکر کرنی ہے. بغیر محنت کے تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا. کہاں اس جنت کے لیے اصل میں ہم قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں، پانا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن دینا کچھ نہیں چاہتے. لہذا جو یہاں اس جنت کی کوشاں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ان کی کیا کہنے. ایک طرف تو بڑے وہ مزے میں ہوں گے، اور پھر ان کی بیویاں بھی ساتھ ہیں، اسپاؤس، اور پھر سائے میں ہیں، مطلب گھنی چھاں ہے، اور وہ مسہریاں ہیں، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں. اس کا یہ آرائک جو ہے نا، یہ جیسے ایک دلہن کے لیے کبھی وہ امیجن کریے اسٹیج وہ سجایا جاتا ہے نا، اس کا روم سجایا جاتا ہے طرف سے، اور پھر وہ اوپر سے بھی کور، مطلب بڑا آپ کو وہاں پرائیویسی بھی دی جائے گی، اور پھر وہ سارے عیش و عشرت کے سامان بھی ہوں گے، اور بڑے آرام سے وہاں پر مشغول ہوں گے، نعمتوں میں مشغول ہوں گے. پھر اور کیا، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ذرا یاد کرے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جو دل چاہیں گے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، تشتہی انفسکم، اور جو طلب کرو گے، اور طلب کی ہوئی چیز حاضر. کیونکہ مہمانی کس کی طرف سے ہو رہی ہے، نزلا من غفور الرحیم، بخشنے والے رحیم کی طرف سے یہ مہمانی ہو رہی ہے. کیا شان ہے اس مہمانی کی. یہاں پر فاکہہ کا ذکر ہے، وہاں پھلوں کا ذکر تھا، لیاکلوا من ثمرہ، ہے نا، تاکہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں. فاکہہ کہتے ہیں ایسا پھل جو اتنا ٹیسٹی ہو کہ فوراً ہی آپ کو کیا چیز ہے، کیا مزہ ہے، چہرے پہ اس کے اثرات آپ کو دکھائی دیں. فاکہہ وہ پھل ہوتا ہے، پتہ اتنا ٹیسٹی، اتنا مزہ، اتنا لذیذ کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑے. ان کے لیے اس میں وہ میوے ہوں گے، اور جو وہ چاہے، جو طلب کرے وہ بھی حاضر ہو جائے گا.
کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ دل میں کوئی خواہش ہو، ابھی کسی سے کہا بھی نہیں اور حاضر ہو جائے. وہ تو جنت ہے. جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ. پھر سب سے بڑھ کر جس کا شاید ہر مومن کو انتظار ہے، کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے سلام. کتنی بڑی اس کے سامنے تو ساری نعمتیں ہیں. رب کا دیدار، رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے. کیا مومنانہ شان ہوگی. اور وہ اس کے دنیا میں بھی وہ اس کے انتظار میں رہتے تھے. آج وہ وقت آ گیا کہ وہ اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یعنی اتنی نعمتوں میں ہم کھوئے ہوئے تھے، اچانک پھر ہم چونک گئے ہیں. پھر سے ہمیں چونکا دیا گیا، پھر سے ہمیں یاد دلا دیا گیا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. دنیا میں سب ساتھ رہتے تھے، منافق بھی تھے، کافر بھی تھے، اللہ کو ماننے والے، نہ ماننے والے. ٹھیک ہے، آج چھانٹ دیے جائیں گے. آج یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن اور منافق ساتھ رہیں، کافر اور مسلم ساتھ نہیں. اب یہاں الگ الگ کر دیا جائے گا. کیا حال ہوگا، کیسی حسرتیں ہوں گی، بلکہ حسرتوں کا انبار. جب یہ کہا جائے گا نا آج کے دن اے مجرموں الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ، اور پھر کہا جائے گا، یاد دلایا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یاد دلایا جائے گا کہ میں نے تم سے بنی آدم تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ دیکھو شیطان کی بندگی مت کرنا، شیطان کے راستے پہ مت چلنا. ہم کہیں گے ہم تو شیطان کی بندگی نہیں کرتے. کوئی بھی کہے گا شیطان کی بندگی تو ہم نے نہیں کی. کیا مقصد ہے اس کا؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اس وسوسے کے میں آ کر اس کا کہنا مان لیتے ہیں یہی بندگی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں تو بار بار قرآن نے کہا اور یہاں بھی کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ہر طرح سے بہکاؤں گا، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تیری ذریت کو چبا جاؤں گا. آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور اللہ نے بھی فرما دیا تھا ٹھیک ہے جو میرے نیک بندے ہیں، میرے مخلص بندے ہیں، وہ تو اس کے کہنے میں آئیں گے ہی نہیں. لیکن اکثریت کا حال کیا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں. کہا جا رہی ہے ہماری نسلیں کس کس طرح شیطان نے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، کس کس انداز سے ہم اللہ کے غصے کو بھڑکانے میں تلے ہوئے. اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلائے گا میں نے نہیں کہا تھا، میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا کہیں آتا ہے، شیطان کی بندگی نہ کرنا. وہ تو تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، تو تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن سے ہوشیار رہے نا، یہ تمہارا دشمن ہے. وَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن ہی سمجھنا. کوئی ہمارا اپنا ساتھی ہو اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، کوئی خلاف کہتا ہے، بڑی جلدی دل میں خیال آ جاتا ہے یہ تو بندہ ایسا ہے ہمیشہ میری مخالفت ہی کرتا ہے. اور جو شیطان جو واقعی ہمارا دشمن ہے اس سے ہم کبھی چوکنا نہیں ہوتے. عدو مبین، کھلا دشمن ہے، کیسے کیسے راستوں سے بہکاتا ہے. بلکہ کیا کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ.
بلکہ تم میری بندگی کرنا، یہی راستہ سیدھا ہے، اس پر چل کر ہی تم اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہو، کامیابی اس راستے میں ہے۔ شیطان کا راستہ خوبصورت ضرور ہے، بڑا مزین کیا ہوا ہے، بڑا سجا بنا ہے، لیکن لے جا کے کہاں گرائے گا؟ جہنم کی کھائی میں پھینک دے گا۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو تیری پیروی کرے گا، ٹھیک ہے، بہکا لے، جو جو تیرے ساتھی ہوگا سب سے جہنم کو بھر دوں۔ تو لہذا شیطان تو اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہم وہ وعدہ بھول گئے جو بنی آدم سے لیا گیا تھا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہا جا رہا ہے اس نے، تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، کتنے امتوں کو، کتنے قوموں کو اس نے برباد کر دیا، کثیر، وہ سمجھتے نہیں تھے۔ افلم تکونوا تعقلون۔ اچھا، قرآن میں افلا تعلمون کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ افلا تعقلون، افلا تذکرون۔ تم سوچتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور جب جہنم میں، یعنی علم سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ غور و فکر کی، سمجھنے کی۔ جب تک کوئی بات پر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، نہیں سمجھیں گے، سن کے ایسے ادھر ادھر کر دیں گے، تب تک زندگیاں نہیں سنورنے والی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنم میں کو ٹھوسا جا رہا ہوگا، ٹھوسا، ایک کے بعد ایک گروہ، ایک کے بعد، کلما القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ جب ٹھوسا جا رہا ہوگا، پہلے ہی سے بھڑک رہی ہے، جوش مار رہی ہے، ایک کے بعد ایک گروہ دھائیں دھائیں اس میں ڈالا جا رہا ہے، تو جو جہنم کا داروغہ ہوگا پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس دن کی ہولناک کی صورت کے بارے میں تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ اب کہاں گنجائش ہے انکار کی؟ اعتراف کریں گے ہاں ہاں آیا تھا، آیا تھا، بھلا کیوں نہیں آیا تھا، ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، ہم نے ہی جھٹلا دیا، ہم نے کہہ دیا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جو وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور پھر خود اپنے پر ندامت کریں، کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، سمجھ سے کام لیا ہوتا، نسمع و نعقل، تو آج ہم اس جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ اس وقت تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے غور نہیں کیا، تم نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ پچھلی امتوں کو کس طرح شیطان نے برباد کیا، اور ہم بھی اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ لہذا یہ آیتیں، ایک ایک آیت میں آپ اگر غور کرتے چلے نا تو واقعی ہمیں اپنا ایک ایک عمل یاد آنے لگے گا، یہ پوری زندگی کیسے بسر کی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر آج سمجھ میں آ گیا تو ہم ایک عزم بھی کرتے چلیں گے انشاءاللہ، اب تک جیسی گزری یا اللہ گزری، آگے انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے، اپنی نسلوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے۔ ہمیں بچوں کے فیوچر کی بڑی فکر ہے، بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز ہمارے اندر سے چلی گئی، ان کا فیوچر ہو، ان کا شاندار گھر ہو، ان کا اچھے جاب ہو، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں سوچتے۔ کبھی اس فیوچر کے بارے میں بھی سوچا؟
کبھی اس مستقبل کے بارے میں بھی سوچا کہ چند روزہ زندگی کی تو بچوں کی بڑی فکر ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی فکر کتنوں نے کی ہے، کتنا تیار کیا ہے اپنے اپنے بچوں کو. ان نے اپنی ان کی آخرت بنانے کی کیا کوششیں کی ہیں، کیا فکر کی ہے. آج ضرور سوچنا اور ضرور سوچنا اور بار بار سوچنا. پھر فرمایا جا رہا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے. مر گئے، ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئی، مٹی میں مل گئے، کون دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہماری مسلمان بہنیں جب ہوگا دیکھا جائے گا. لہذا اس وقت آتا ہے سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اتنے ٹھسے ہوئے ہوں گے، اتنے ٹھسے ہوئے ہوں گے کہ جگہ نہیں ہوگی، پھر بھی کیا کہے گی حل من مزید، اور ہے بھائی اور لاؤ. زیادہ اس میں جہنم میں جھونکا جب جا رہا ہوگا، داخل ہو جاؤ اس میں. یہی ہے جس سے تمہیں بار بار خبردار کیا جاتا تھا. اور پھر کیا ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. مجھے تو بتاتے وقت لرزہ آ رہا ہے، کب کب اسی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہے. دنیا میں تو بڑی باتیں بنا بنا کے نکل جاتے تھے، آج کیا ہو رہا ہے، سیلڈ کر دیا گیا. اور وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کس بات کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ عمل کر کے آئے ہیں. جو کمائی کی ہے اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ان کے اپنے ہاتھ، ان کے اپنے پاؤں. بڑا ناز ہے ہمیں اپنے اوپر. میرا دل، میری مرضی، میرے قدم، جہاں دل چاہے جاؤں. کون ہے مجھے بولنے والا، کون ہے مجھے ٹوکنے والا؟ ان ہاتھوں سے جو دل چاہے کروں. اس وقت زبانیں بند، ہاتھ کہیں گے ہاں ہاں اس نے یہ کیا تھا، ان ہاتھوں سے حرام کمایا تھا، ان ہاتھوں سے دوسروں پر تکلیف پہنچائی تھی. ہاں یہ قدم ایسی ایسی جگہوں پہ گئے تھے جہاں معلوم تھا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں توڑی جا رہی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے. وہ ساری محفلیں، وہ ساری جگہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے اعضا نہیں بلکہ ہمارے یہ تو سی آئی ڈی کا کام کر رہے ہیں. ابھی تو مجبور ہیں، جو چاہے ان آنکھوں سے دیکھو، جو چاہے ان کانوں سے سنو، جو چاہے ان ہاتھوں سے کرو، جو چاہے ان قدموں سے کرو، جہاں دل چاہے لے جاؤ، مرضی میری. ہم تو لگتا ہے بس دنیا کے جسٹ فار انجوائمنٹ، بس انجوائے کرو، مستی کرو. 4 دن کی زندگی ہے، موج مستی میں گزارو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہاں اس وقت یہی ہمارے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو جائیں. ہاں ہاں، جیسے اس میں بھی آتا ہے نا سورۃ زلزال میں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، کس کس زمین پر ہم نے کیا کیا گناہ کیے. ادھر سے وہ زمین گواہی دے رہی ہے، ادھر سے ہمارا عمل نامہ تیار ہے، ادھر سے یہ ہاتھ پاؤں بھی گواہی دے رہے ہیں، وہ بھی اپنے نہیں رہے. سورہ نور میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ ان سے کہیں گے، یعنی ہماری کھالیں بھی، جلدیں بھی گواہی دیں گی. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی مجرم کا پتہ لگانے کے لیے نا یہ اسکن جو ہے نا سب سے زیادہ اسپیچ ریزرور ہے، اس کے ذریعے پتہ لگایا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت آپ وہ کہیں گے لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی. کہیں گے ہاں، جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، اس نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے. بے بسی کا عالم تصور تو کرو، زبان بند ہے، خاموش ہے، کچھ نہیں بول سکتے، اپنے صفائی کوئی پیش نہیں کر سکتے، ہمارے اعضا ہی گواہی دے رہے ہیں.
ہاں یہ کیا تھا، ہاں ایسا ہوا تھا، ہاں یہ بندہ وہاں تھا، ہاں ہاں اس نے ایسے اشاروں سے دوسروں کا مذاق اڑایا تھا. کیا کس کس انداز سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. ہاں، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں. قادر ہے میرا رب، ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر آ گئی دھمکی، ہے نا، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں. اور پھر یہ راستے کی طرف دوڑے تو کہاں دیکھ سکیں گے. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اور اگر ہم چاہیں، ابھی یہ ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہم نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے. ہم تو چاہیں ذرا سی دیر میں کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن یہ ہماری رحمت ہے. اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم انہیں موقع پر موقع دیے جا رہے ہیں. اور فرمایا اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مٹا ڈالیں. مٹائی گئی تھی نا بنی اسرائیل کو، کیا بنا دیا گیا تھا؟ بندر، بندر بنایا گیا، سور بنایا گیا. ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اتنے گناہوں کے باوجود ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا صورتیں مٹا دیں، یعنی ایک دم ان کو کچھ کا کچھ بنا دیں. پھر یہ نہ لوٹ سکتے ہیں اور نہ واپ پلٹ سکتے ہیں. اب بولو تو یہیں تک رکھیں یا بات آگے کریں؟ سنیا ہاں جی، آواز آج آپ کمپلیٹ کر دیتی رضیہ باجی. کر دیں. سب کی نمازیں کیا ہو گئی ہیں؟ کر کر تم مطلب تم چاہ رہی کہ کر ہی دے اس کو تھوڑا. جی جی، کیونکہ ہم نماز ہم تو پڑھنی ہے اور لوگ بھی پڑھ لیں گے، اور اگر تھوڑا کسی کا مس بھی ہو گیا تو وہ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا ٹائم دیکھا نا، اس لیے میں نے. ہاں ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب فرمایا کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو کہا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، چاہیں تو صورتوں کو مسخ کر دیں، سب کچھ کرنے پر ہم قادر ہیں. لیکن ذرا غور تو کرو کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کہ جب ہم کسی کو بڑی عمر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں. پھر وہی بچہ اور بوڑھا کہتے ہیں نا برابر ہو جاتا ہے. جس طرح بچہ بار بار ضدیں کرتا ہے، بوڑھا بھی ویسے ہی بار بار اریٹیٹ کرتا ہے. مطلب ایک امتحان ہوتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو بچپن میں وہ اپنا کچھ کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، خود سے چل نہیں سکتا، تو وہ اب بڑھاپے میں بھی حال کیا ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اعضاء کمزور پڑنے لگتے ہیں، میموری ویک ہونے لگتی ہے، اور انسان جو ہے بہت. اچھا ایک بات اور غور کی تم نے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اور بوڑھا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے. کمر بھی جھکنے لگتی ہے نا، اعضاء بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. بار بار اس کو وارننگ ملتی رہتی ہے، ہاں واپسی کی طرف جا رہے، واپسی کی طرف جا رہے. بچے بھی رات کو بڑا جھاگتے ہیں، نیند کم ہوتی ہے، اور بوڑھاپے میں بھی نیند کم ہو جاتی ہے. کیونکہ اب جو وقت بچا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. جلدی جلدی تیاری کر لو، آخرت کی فکر کر لو. یعنی ساری چیزیں یہ ہمیں کیوں یاد دلائی جا رہی؟ تم اس پہ بھی غور نہیں کرتے. جب ہم کسی کو بڑی عمر کا دیتے ہیں تو پھر اس کو واپس اسی خلقت میں لوٹا دیتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں. کم سے کم اسی پر غور کر لو. اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب سمجھ لو. کوئی چاہتا ہے بڑا ہونا؟
سب چاہتے ہیں ہم جوان رہیں، لیکن کیا بچ سکتے ہیں اس سے؟ نہیں، آہستہ آہستہ وہی کمزوری، آہستہ آہستہ وہی ساری چیزیں واپس آنے لگتی ہیں. اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی اور ہم سب کو مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. اللہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ میں ارذل العمر تک پہنچا دی جاؤں. یہ وہ عمر ہوتی ہے، قرآن میں آتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ایسا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا. ایک وقت ہوتا ہے کہ بڑا اس کو لوگ وہ سمجھتے ہیں، ہر مشورہ اس سے لیتے ہیں، بڑی اس کی ذہانت کے چرچے ہوتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے ان سے کیا پوچھنا. ماں باپ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے کوئی مشورہ لینا چاہتے نہیں، ان سے کوئی بات پوچھ کے کوئی فائدہ نہیں. اور پھر وہی ریپیٹیشن اور تو یہ ساری چیزیں ہمیں واپسی کی یاد دلاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ سے بھی تم سبق نہیں لیتے، اب بھی تم نہیں سوچتے، عقل سے کام نہیں لیتے. افلا یعقلون. اب ان تمام چیزوں کے بعد میں پھر موضوع پلٹتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا جو دور تھا، مکے کا جو دور تھا، اس میں شاعری کا بڑا زور تھا. خدا آپ نے حسان بن ثابت کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کچھ کہتا تو وہ شعر کہتے اور اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو بہرحال آپ کو بھی لوگوں نے یہ اتنا کلام، ایسا کلام، یہ ردم، کیا سورہ رحمان اور کیا سورہ تمام، یہ لگتا تھا کہ یہ تو شاعری چل رہی ہے. واقعی مجھے یاد آیا کہ یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ جو تھے نا، چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے. تو اب دل میں سن رہے ہیں قرآن، زیادہ دل میں کیفیت تو بدلتی تھی. وہ تو ایک انا تھی نا جو جھکنے نہیں دیتی تھی. تو بول رہے ہیں کہ لگتا ہے شاعری ہے. ادھر سے آپ قرآن پڑھ رہے سورہ حق ما ہوا بقول شاعر. شاعری نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کاہن ہو. بلا بقول کاہن، یہ تو کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے. ادھر سے جواب مل رہا. یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. شاعر کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں سورہ شعراء پوری سورہ ہے. سورہ شعراء کے تو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، کہاں کے کہاں کلامیں ملا لیتے ہیں. یہ کلام اور کہاں وہ شاعری، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ وہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی اور مکے میں اس میں حرم میں کعبے میں لٹکا دیا گیا تھا، تو وہ اس نے جا کے جو بہت بڑا شاعر تھا اس نے لکھ دیا تھا ما ھذا قول البشر. یہ تو کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں باقاعدہ چیلنجز ہیں. لاؤ ایک سورت بنا لو، 10 آیتیں بنا لو. کوئی ہمت ہی نہیں کر سکا، کیونکہ کلام تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے. کسی کی کیا مجال کے اس جیسا بنا لائے. تو یہاں ان کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کی شایان نشان تھی وما ينبغي لہ، بلکہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. قرآن کو بھی ویسے ذکر ہی کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن مبین ہے، یہ شاعری کیسے ہو سکتی ہے؟ واضح طور پر نصیحت اور واضح ذکر، لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ اس کو خبردار کرے جو زندہ ہے، جو زندہ ہے. جس کے دل میں قرآن ہے وہ دل زندہ ہے، جس کے دل میں جو دل قرآن سے خالی ہے وہ مردہ ہے. کہاں سے روشنی ملے؟ جہاں اندھیرا ہو کہاں کچھ سمجھ میں آئے. تو لہٰذا اب جیسے ہم لوگ
مرنے کے بعد زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن خوانیاں کر لو بھائی۔ اب آپ کی قرآن خوانی کرنے سے اس بیچارے جانے والے کو کیا فائدہ جس نے زندگی میں ایک آیت پہ بھی غور و فکر نہیں کیا۔ آج میں زندہ ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کے ذریعے ہدایت لے سکتی ہوں، زندگی کا رخ بدل سکتی ہوں، سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہوں، لیکن میں نے زندگی میں قرآن سے واسطہ ہی نہیں رکھا، اور مرنے کے بعد لوگ میرے لیے قرآن پڑھتے رہے، مجھے کون سا فرق پڑنے والا، میرے پاس تو موقع نکل گیا۔ تو یہ بہت زیادہ سمجھنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن مبین ہے، اور کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اس کو خبردار کرے جو زندہ ہے، اور کافروں کے پر بات پوری ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اب پھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے، اور بنائے ہم نے، مالک یہ بن بیٹھے، یعنی فائدے یہ اٹھا رہے ہیں۔ اصل مالک کون ہے؟ اصل تو اللہ رب العالمین ہے، اس پہ بھی غور نہیں کرتے۔ چلو کہیں تو غور کر لو، کہیں تو سمجھ لو آیات، کہیں تو زندگیاں بدل لو، دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک چوپائے بنائے اور یہ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان کے قابو میں کر دیا۔ اگر یہ اونٹ بھی شیر کی طرح ہوتے، کیا کوئی اس پہ سواری کرتا؟ اتنا سامان لاد کے صحرا میں سفر کرتا؟ کس نے کیا ان کے قابو میں؟ کس طرح یہ گھوڑوں پہ سواری کرتے ہیں، اور پھر اور بھی تمام چیزیں جو ہیں، تو اس پہ بھی غور نہیں کرتے۔ کسی پہ یہ سواری کرتے ہیں، کسی کو کھانے کا بھی انتظام ہے۔ اگر یہ گائے ایسی ہوتی کہ جو ان کو کرنے ہی نہیں دیتی، کسی طرح ان کے قابو میں ہی نہیں آتی، کیا اس کا گوشت کھا سکتے تھے؟ نہیں۔ پھر کتنی ہی چیزیں ان کو ملتی ہیں، ایک طرف تو سواری ہے، رکوبہم ومنہا یاکلون، پھر وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور پھر اس میں کیا ہے، ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ ابھی فائدے گننے بیٹھے تو اسی میں ہم لوگ کھو جائیں گے۔ منافع، پینے کی چیزیں، ایک دودھ سے، اب دیکھیں کہ مطلب قرآن میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف شفاف دودھ ان کے لیے ہم نکالتے ہیں، سائغا للشاربین۔ کس کی قدرت ہے؟ آپ ایک ایک چیز پر غور کریں تو آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیسے کیسے انتظام تمہارے لیے اللہ نے کیے ہیں۔ جانوروں سے تمہیں فائدے ہیں، زمین تمہیں فائدہ دے رہی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہے۔ سورج سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، چاند سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، دریاؤں سے تم، ہر ساری چیزیں، شکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر لمحہ ہمارا دل اور زبان شکر سے لبریز رہتا، زبان سے بھی شکر ہوتا، دل سے بھی شکر ہوتا، جوارے سے بھی شکر ہوتا، ہمارا ایک ایک عمل اس کی نعمتوں پر شکر کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا۔ مگر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ تو یہاں چوپایوں کی بات آ گئی، ان سے کتنے فائدے اٹھاتا ہے انسان، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری بنائی، کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کس طرح اس سے غذا ملتی ہے۔ پھر ایک چیز سے کتنی چیزیں، ایک دودھ سے آپ دیکھے، دہی بھی ہے، پنیر بھی ہے، مٹھائی بھی، کیا کیا چیز نہیں۔ پھر فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ۔ کیا فرمایا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد
انہوں نے اور معبود بنا لیے، جبکہ جانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا رب العالمین ہے، یہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے آ رہی ہیں، وہی اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، وہی ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا ہے؟ اوروں کو معبود بنا لیا، تاکہ یہ سمجھتے نا کہ شاید کہ ان کی مدد کریں گے۔ کیا ہوا، ہم مسلمان کسی سے کم تھوڑی ہیں؟ ہم کیوں جاتے ہیں مزاروں پہ مانگنے کے لیے؟ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے؟ کیوں مکے والے کہتے تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کیوں؟ انہیں نظر نہیں آتا تھا، وہ بھی تو کہتے تھے۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا آسمان و زمین کس نے بنائے، رازق کون ہے، رزق کون دیتا، کیا کہتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، چھٹ کہتے تھے اللہ۔ لیکن اس کے باوجود اپنے بتوں سے مانگتے تھے، یہ بت ہماری سفارش کریں گے۔ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ مزار والے اللہ سے دعا کر دیں گے، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم تو بھلا گناہگار بندے ہیں، ہماری دعا کہاں سنی جائے گی، یہ دعا کر دیں گے تو کام بن جائے گا۔ اور کیا کانسیپٹ ہے؟ دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا ند بنا لیے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کاش ہم ایسے ہو جائیں، اللہ کی محبت اتنی شدید ہو کہ اس پہ کوئی چیز بھی اثر نہ کرے۔ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ جس پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا، سب سے بہترین رنگ۔ فرمایا یہ سمجھتے ہیں ان کی مدد کریں گے، لعلہم ینصرون، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون۔ اپنی مدد، تمہاری مدد کیا کریں گے، بلکہ یہ لشکر بن کے حاضر کیے جائیں گے۔ فرمایا فلا یحزنک قولہم، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو کچھ بھی کہتے رہے، اللہ جانتا ہے نہ مجنون ہے، نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، آپ کی تو گواہی پہلے ہی قرآن نے دے دی، انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں، اللہ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں، آپ نہ گھروائیں۔ مطلب اس میں ہر دائی کے لیے سبق ہے، کس طرح حکمت سے بات کرنی ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کون سا فرق پڑ جانا ہے؟ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ قرآن کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو رسولوں میں سے ہیں، آپ تو شاعر نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سب کی پرواہ نہ کریں۔ مطلب ہم سب دائی، جو دائی ہیں ان کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ کسی کی باتوں میں آ کے، کسی کی مخالفت سے گھبرا کر اپنا مشن نہیں چھوڑ دینا ہے۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں اسے معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ کو تسلی دے کے ہم سب کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، گھبرانا نہیں، آخر وقت تک جمے رہنا انشاءاللہ، استقامت کے ساتھ ارادہ کریں، عزم کریں انشاءاللہ کہ مجھے قائم اور دائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، کتنی ہی آندھی آئے، طوفان آئے، مخالفتیں ہوں، لیکن مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں یہ جو چھپا رہے ہیں اور یہ جو ظاہر کرتے ہیں، ہمیں سب پتا ہے، اور اللہ کا منہ کو معلوم ہونا کافی ہے نا؟ ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہمیں رسپانس دے گا تو ہم کریں گے، کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، نہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ میرے لیے کافی ہے، ہمارے سب کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں اپنی حیثیت یاد دلائی جا رہی ہے، کیونکہ مکے والے تو تکبر کی بنا پہ نہیں مان رہے تھے نا، ہم سردار ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم اتنی خدمت کرتے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ آپ سچے ہیں، 40 سالہ زندگی ان کے ساتھ گزری تھی، انہوں نے ہی ان کو امین اور صادق کا لقب دیا تھا، اور وہی خلاف ہو گیا۔ وہ صرف ان کی انا تھی، یہاں ہماری انا بھی توڑی جا رہی ہے۔
ٹھیک ہے، یاد دلا جا رہے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقنا نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انہوں نے دیکھا نہیں. اب ذرا سا اپنا انسان کو اپنی پیدائش کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انا خلقناہ من نطفۃ، نے کس سے بنایا ان کو، ان کی حیثیت کیا ہے، نطفہ، یہ گندے پانی کی بوند، کس طرح کن کن منزلوں سے اسے گزارا ہے. اور یہ ہر انسان جانتا ہے، اپنی پیدائش کے بارے میں کون نہیں جانتا، مگر غور کرنا نہیں چاہتا. اور پھر وہ ہمارے بارے میں جھگڑنے لگا. جس نے پیدا کیا، جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا، اسی کے بارے میں جھگڑنے لگا. کھلا جھگڑالو بن گیا. خصیم کہتے بہت زیادہ ہر وقت جھگڑتا ہی رہتا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. فرمایا اپنی کیا ہوا کہ وہ ہمارے بارے میں ہی مثالیں دینے لگا. کیسے ہوگا بھلا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ جس اللہ نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے انسان بنایا. قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس کے بارے میں کیسے دل میں ایسے ایسے خیال آنے لگے؟ بربک الکریم، جس نے جب بنایا، پیدا کیا، اس کے ہر اعضا کو درست کیا، اس کو معتدل بنایا، پھر جس صورت میں چاہ ڈال دیا. ایک ایک انسان کی شکلیں ہی دیکھتے دیکھتے انسان غور کرتا چلا جائے، غور کرتا چلا جائے، اور دماغ گم ہو جائے انسان کا. اس ہماری پیدائش، ہماری حقیقت یاد دلائی جا رہی. یہ ہمارے بارے میں مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہتا کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. یہ ابو جہل پرانی بوسیدہ ہڈیاں دکھا دکھا کے کہتا تھا نا، یہ جب ریزہ ریزہ چورا چورا، کون ان کو زندہ کرے گا؟ آج بھی لوگ مذاق بناتے ہیں، آج بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے. تو یہاں اپنی پیدائش یاد دلا کر ہماری انا کو کچلا جا رہا ہے. اس بات کا تکبر ہے، کس بات پر انسان اکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل یوحی الذی انشاہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا ذرا مشکل ہوتی ہے، پھر تو آئیڈیا ہو جاتا ہے، فٹ فٹ بنتا ہے. کوئی بھی کارخانے میں کوئی چیز بنتی ہے، ایک بار بن گیا، سانچہ بن گیا، اس کے بعد جتنا دل چاہے بنا لو، کون سا مشکل. اور وہ تو اللہ ہے، وہ زندہ کرے گا جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، اول مرہ. اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنا خوب جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. فرمایا جب وہ اللہ جو سبز، یعنی درخت سبز ہوتے ہیں، جو صحرا میں جو درخت ہوتے ہیں، سے بہت سے درخت ہوتے ہیں، ابھی مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی ٹہنیوں کو رگڑ کے آگ، تو یہ سب نہیں تھا تو اس سے آگ نکلتی ہے. وہ اللہ جو سبز درختوں کی ٹہنیوں کو سے آگ نکال سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا. اس نے، یعنی وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا اندازہ تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. وہ کیسی قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. بلکہ اس میں آتا ہے سورہ قیامہ میں، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں؟ وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے، تمہارا پور پور، تمہارے جو نقش ہے نا، یہ جو فنگر پرنٹس ہے نا، یہ بھی دوبارہ تمہارے لیے لے آئے. آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. فرمایا جاتا ہے کیا وہ اللہ، اب پھر زمین و آسمان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. پہلے دن اور رات کی بات آئی تھی نا،
آپ کی، کیونکہ یہ ہر وقت ہر نظر اس کو دیکھتی ہے. آسمان کون نہیں دیکھتا، زمین یہاں پتا جو وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے. تم دیکھتے ہو بغیر آمدن ترونہا، قرآن میں آتا ہے سورہ رعد میں کہ بغیر کسی ستون کے قائم ہے. اس زمین کو دیکھو تو وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تم ہو کیا چیز؟ قرآن آتا ہے اشد خلقا من السماء بناہا، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ اس پہ ذرا غور کر لو، زمین پر غور کر لو کیسے بچھائی گئی ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس زمین میں. تو وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے لا یخلق مثلہم؟ پھر زور دے کے بلا، کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی تو شان کیا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. جو کسی بھی کام کا صرف ارادہ کرتا ہے، ارادہ یعنی کچھ بھی صرف یہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی. اس کی شان تو یہ ہے. تم اس کی قدرت پر غور نہیں کرتے، اس کے اوپر تمہیں شک ہے کیسے وہ دوبارہ زندہ دے کرے گا، کیسے حساب کتاب ہوگا. ہاں، اس پر شک ہے. جو اللہ صرف ایک ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. بس وہ ذات پاک ہے. آخر پھر سبحان کی بات آ گئی، جس کی مٹھی میں، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، کل کی کل شیء. اور پھر یاد دلایا جا رہا ہے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، واپسی وہی ہے. ابھی بھی غور و فکر کا موقع ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، موقع ہاتھ میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمیں چھانٹ دیا جائے اور اس دن ہمیں رسوا ہونا پڑے. اس سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو آخرت کی رسوائی سے بچا لیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. بڑی پیاری مجھے یہ آیت لگتی، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر گزار بن جاؤ، تم اس پہ ایمان لے جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تو بڑی قدردانی کرنے والا ہے. ایک سچی توبہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. ایک بار جھک کر تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، رب کو منا کے تو دیکھو، اس کی رحمت میں آ کے تو دیکھو، پھر دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. وہ صرف تمہارے گناہ معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل ڈالے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل والی زندگی عطا فرمایا. بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی بات تمام سامعین کے دلوں میں اتار دے، نقش کر دے. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے اور سب کے لیے ذریعہ ہدایت، ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنا دے. اس قرآن کی دوستی کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ آخری دم تک، آخری سانس تک ہمیں اس پر چلنا نصیب فرما. یا اللہ قرآن و حدیث کی ایسی روشنی ہمیں عطا فرما کہ سارے اندھیرے اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سب کے کہنے اور سننے کو قبول فرما لے، ہم سب کی کوششوں کو قبول